السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ مرد کی فطرت میں انکار نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک عورت اسے دعوت گناہ دے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، اور بات بھی عقل کے ترازو میں رکھو تو اسی طرح سے تولی جاتی ہے کہ جب عورت خود ہی اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو تو وہ انکار کرے بھی کیوں؟ کیونکہ نقصان عورت کا ہوتا ہے، مرد پہ تو کبھی آنچ نہیں آتی۔ مرد تو معاشرے کی کتاب کا وہ مضبوط کردار ہے جس کے نصیب میں زوال مشکل سے ہی لکھے جاتے ہیں۔ ایسی کہانیاں میں نے بھی بہت سنی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں خود ہی ایک ایسی کہانی کا حصہ بن جاؤں گا۔ وہ عورت جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے لمبے لمبے بال، وہ دبلی پتلی تھی اور اس کا قد بھی لمبا تھا، اس کی انگلیاں باریک باریک، اور وہ ہمیشہ بہت زیادہ خوشبو لگا کے رکھتی تھی۔ اس کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ انسان کسی شہر میں کھو جاتا تھا۔ جب میں نے اس کے پاس آنے کا کام شروع کیا تو مجھے کہا گیا تھا کہ میں اپنا ایمان خطرے میں ڈال لوں گا، لیکن میں ایمان کی خاطر ہی تو یہاں پر آ رہا تھا، اسی لیے میں نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی تھی۔ لیکن آج میں مشکل میں پڑ گیا تھا کیونکہ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، جبکہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ حرکت کیوں کر رہی تھی۔ پر اس نے جیسے ہی میری طرف پیش قدمی کی تو میں نے بھی ایک ایسا کام کیا کہ وہ سجدے میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا نام محمد عمران ہے، میں ایک مسجد کا امام تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت عقیدت اور فخر پہ مبنی تھی کیونکہ میں اپنے محلے کا سب سے کم عمر امام مسجد تھا۔ دراصل میں بہت ہی خوبصورت اذان دیا کرتا تھا اور میری قرت بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں حافظ قرآن بھی تھا اور مجھے بہت سی زبانوں پر عبور تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اتنی کم عمری میں اسی لیے کیا کیونکہ میرا دھیان ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ تھا۔ میرے بابا کوئی اچھے انسان نہیں تھے، وہ لوگوں کے ساتھ 420 کا دھندا کیا کرتے تھے، لیکن میرے دادا اور میرے چاچو بہت ہی اچھے اور نیک لوگ تھے۔ مہینے کی سوچ کی طرف مائل ہوا ان کے نقش قدم پر چل کر میں آج ایک کم عمر امام مسجد، حافظ قرآن اور عربی زبان پر عبور رکھنے والا ایک خوبصورت اور مصب نوجوان تھا۔ سارا علاقہ، سارا محلہ میری نیک نیتی اور کردار کی گواہی دیتا تھا۔ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا، نماز بھی سکھاتا تھا، عربی زبان بھی سکھایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے عربی سیکھنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ وہ سیدھا مسجد کے اندر ہی چلی آئی۔ سائٹ پر ایک حجرہ تھا جہاں پر میں موجود رہتا تھا، لیکن اسے اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے پہلے اجازت لے کر آنا چاہیے، یا کسی کے حوالے سے بات کر دیتی، مجھ تک بات پہنچ جاتی۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ ایک اسرائیلی عورت ہے تو میں تھوڑا حیران بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ وہ عربی سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عربی کیوں سیکھنا چاہتی ہے، تو اس کی بات سے میں بہت متاثر ہوا، اور اتنا متاثر ہوا کہ میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ میں عربی زبان اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں قرآن پاک پڑھ سکوں۔ میں نے کہا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں کیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں عربی زبان سیکھوں تاکہ قرآن پاک کو اس زبان میں پڑھ سکوں جس میں یہ نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اسلام کی طرف آؤں۔ میں پہلے اسلام پہ تھوڑی اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسلام تو دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام کو پہلے پڑھیں، جانیں، اور اس کے بعد آپ کا دل اگر اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا میں آپ کو اس کام کے معقول پیسے بھی دوں گی۔ میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، پیسے تو آپ کا حق ہے، میں آپ کو پیسے ضرور دوں گی، پھر آپ کا گھر بھی تو پیسوں سے ہی چلتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ ایسی ہی بات تھی، میری 3 جوان بہنیں تھیں اور بابا تو پہلے ہی گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، بس لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اب ہم انہیں منع کرتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، ساری زندگی گناہ کیا ہے، آخری عمر میں تو توبہ کر لے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ میں ان کی طرف سے بڑا پریشان تھا۔ میں نے ایک مولوی سے فتویٰ بھی لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ باپ چاہے شرابی ہو چاہے جواری ہو، باپ تو باپ ہی ہے، اس لیے آپ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر باپ غلطی پہ ہو تب اولاد کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ آپ کے باپ ہے، آپ ان کے باپ نہیں۔ کیا آپ ان کو زبردستی سمجھا سکیں؟ پیار سے سمجھائیں، اگر نہیں مانتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس بات کے بارے میں اپنے ایک ساتھی کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اس عورت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں پتہ ہے وہ عورت کیا کرتی رہی ہے،
جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتی رہی ہے تو اس نے کہا کہ اس کے ہاؤ باؤ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، تم نے دیکھا ہے اسے کچھ کرتے ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کہاں سے دیکھوں گا، لیکن میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کے کردار پہ تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے کچھ کرتی بھی رہی ہو تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں اور وہ عربی زبان سیکھنا چاہتی ہے، تو اس میں کیا برا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے کردار کو بدل لے اور پھر تم اس کے پرانے کردار کی بات کرو، پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اس نے کہا یار تیری نیک نیتی اور اخلاق کے بارے میں تو سارا محلہ گواہی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس عورت کے گھر جائے گا تو کل کو تو بھی بدنام ہو جائے گا۔ میں تو تیرا دوست ہوں، تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں کون سا اس کے گھر میں کسی اور نیت سے جا رہا ہوں، میں تو نیک نیت سے جا رہا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ میرا کام تو تجھے سمجھانا ہے، سو میں نے سمجھا دیا، لیکن تو نے یہ کام لے کر اچھا نہیں کیا۔ اور تجھے ایک اور بات نہیں پتا کہ وہ جس محلے میں رہتی ہے نا، اس محلے میں اور بھی بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، ان کے مرد ان کے ساتھ نہیں رہتے، پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کالونی بنا رکھی ہے جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر عورتیں ہی رہتی ہیں، ادھر تو کوئی مرد بھی نہیں جاتا، اور تو ان کے لیے باہر کا مرد ہوگا تو وہاں پہ جائے گا، کل کو تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں پورے عزم اور اچھی نیت کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ میرے دوست نے کہا تیری سوچ تو بڑی اچھی ہے، اللہ کرے کہ تجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں تھوڑا پریشان بھی ہو گیا تھا کہ شاید میں نے یہ کام لے کے اچھا نہیں کیا، لیکن جب میں اس کے گھر گیا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہاں پیچھے بہت بڑی کالونی تھی، وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، بچے بھاگ رہے تھے، عورتیں کپڑے دھو رہی تھی، لیکن اس کا گھر بہت شروع میں تھا۔ میں بس سیدھا بیٹھک میں چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر پہلے سے ہی میرے لیے قہوہ اور کھجوریں رکھی گئی تھی، شاید اسے پتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہے۔ اس نے اندازہ لگایا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کو اس سے زیادہ اور کیا چیز پسند ہو سکتی ہے، وہ بھی سردیوں کے موسم میں یہی چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ لیکن میں نے ابھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ عورت وہاں پر آئی اور اس نے کہا کہ آج سے سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے پہلے دن ہی تھوڑی بہت چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی بڑے شوق سے عربی زبان سیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ اپنے کام میں لگی رہی اور میں نے بھی تھوڑا بہت سکھایا۔ اس کے بعد میں جلدی ہی وہاں سے فارغ ہو گیا۔ میں ظہر کی نماز کے بعد جاتا تھا اور عصر کی نماز سے پہلے آ جاتا تھا، مجھے یہ وقت مناسب لگتا تھا۔ ایک ہفتہ ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ میرے دوست کی بات میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے کہا کہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے اس نے کوئی بات کر دی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان ہی برا ہو۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ اس عورت نے ایک بڑی عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں اب کچھ 6 مہینے کی ایڈوانس فیس دینا چاہتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے تو پہلے مہینے کی فیس بھی نہیں مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ 6 مہینے کی فیس ایڈوانس کیوں دینا چاہتی ہیں؟ میں نے تو آپ سے 1 مہینے کی فیس بھی نہیں مانگی، جب مہینہ پورا ہوگا تب آپ دے دیجیے گا، اگر آپ کے پاس پیسے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، دراصل میرے پاس کہیں سے پیسے آئے تھے، میں نہیں چاہتی کہ وہ پیسے کہیں اور خرچ ہو جائیں، اور میں سب سے پہلے آپ کی فیس ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے سے پہلے ہی یہ زبان سیکھ لیں، 6 مہینے تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے تھوڑا وقت لگ جائے گا، آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ تو آپ ہی کے پیسے ہیں نا، پھر کہیں اور لگ جائیں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دیری سے ملے۔ وہ اتنا اصرار کر رہی تھی، میں خاموش ہو گیا۔ اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پیسے کے معاملے میں خاموش ہو جاتا ہے، وہ بھی تب جب پیسے آ رہے ہوں۔ پیسے آتے ہوئے کس کو برے لگتے ہیں؟ ویسے بھی میری محنت اور حق کے پیسے تھے، میں اسے پوری زبان سکھانے کے بعد ہی اپنا کام کرنے والا تھا، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگتا، کیونکہ زبان سکھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور کچھ لوگ جلدی ہی کلک کر جاتے ہیں۔ میں نے تو بہت جلدی سیکھا تھا، لیکن اس وقت میں کم عمر تھا، میرا دماغ تیز تھا۔ میں نے وہ پیسہ لے لیا اور گھر آ کر اپنی امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میری امی بہت خوش ہو گئیں، انہوں نے کہا تیری بہنوں کے لیے کوئی چیز بنا لوں گی، گھر کا خرچہ پانی تو چل ہی رہا ہے، ایکسٹرا پیسے آئے ہیں تو کچھ بنا لوں گی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ جو بھی کریں
बस ये पैसे आप अपने पास रख लें। इस औरत की एक हरकत बड़ी अजीब थी। मैं इसको मना भी करना चाहता था, लेकिन मेरा मना करने का कोई हक नहीं बनता था कि मैं जब भी इसे पढ़ाने के लिए जाता, वो बहुत ज्यादा तैयार होकर आती। इसने अपने पूरे चेहरे पर मेकअप किया होता था, हाथों में अंगूठियां पहनी होती थी और अजीब तरह की खुशबू लगाई होती थी। ऐसा नहीं था कि वो खुशबू बहुत बुरी थी, लेकिन वहां से जाने के बाद भी वो खुशबू मेरे दिमाग पे चढ़ जाती थी और मैं रिलैक्स हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी शहर में आ गया हूँ। मैं इसे मना करना चाहता था, लेकिन किस तरह मना करता। मैं इसे बताना चाहता था कि औरत का यूं खुशबू लगा के गैर मर्द के सामने आना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं इसे इस्लाम सिखाने नहीं, अरबी सिखाने गया था। इस्लाम तो वो खुद सीखना चाहती थी और शायद सीख भी लेती। शायद बाद में इसे पता चलता कि वो जो कुछ भी करती रही है वो गलत था। मैं इसे पहले से रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पास ये हक नहीं था। मेरा इसके पास बैठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन तो मुझे इसके पाँव से भी छन छन की आवाज आने लगी। इसने अपने पैरों की उंगलियों में भी छोटी छोटी अंगूठियां पहन रखी थी, जिनके ऊपर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। जब वो चलती थी तो इनकी आवाज आती थी। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो बारीक बारीक सी अंगूठियां हैं जो इसने अपने पैरों में पहन रखी हैं। मुझे औरतों की चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता था कि जैसे इसने सारी चीजें ऐसी ही पहनी थी जिससे एक मर्द की तवज्जो औरत की तरफ जाती है। खुशबू लगाना, आवाज वाले जेवरात पहनना, चेहरे पे मेकअप लगाना और हमेशा ही तैयार होकर आना। एक दिन तो बड़ी ही अजीब वाकया हुआ। मैं टाइम से थोड़ी देर पहले चला गया क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना था। आज घर में मेहमान आ रहे थे। अम्मी अकेली थी, बाबा तो कुछ करते नहीं थे। बहनें छोटी थी, इसलिए मुझे अम्मी का साथ देना था। बाहर से कुछ सामान वगैरह लाना होता तो इनको मेरी जरूरत रहती, सो मैं जल्दी चला गया। सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गया। इस औरत को मैंने देखा, ये अपनी किसी सहेली के साथ खड़ी थी और मेरे बारे में बात कर रही थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। इसने बाकायदा मेरा नाम लेकर कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत है। इसको देखकर तो मेरे दिल को सुकून आ जाता है। मैं अपनी आंखों को ठंडा कर लेती हूँ, लेकिन मेरी तरफ देखता ही नहीं है। नजरें नीचे करके बैठा रहता है, नजरें ही नहीं उठाता। इस औरत ने इसके कान में कोई बात कही तो वो बुरी तरह हंसने लगी और उसे कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे इनकी आधी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो दूसरी औरत कुछ अजीब सी जबान बोल रही थी। मैं कमरे के अंदर चला गया और मैंने दरवाजे पर दस्तक दी ताकि इसे पता चल जाए कि मैं आ गया हूँ। खड़ी तो शायद वो मेरे इंतजार में ही थी। इसे पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए कमरे के पास मौजूद थी। वो अंदर आई तो इसके चेहरे पे परेशानी थी, जैसे इसे शक पड़ा हो कि कहीं मैंने बात सुन तो नहीं ली। लेकिन मैंने इसे महसूस नहीं करवाया मैंने बात सुनी है कि नहीं सुनी। मुझे इसकी बातें बहुत अजीब लगी थी। फिर सोचा शायद जब औरतें किसी खूबसूरत और जवान मर्द को देखती हैं तो इसके बारे में आपस में ऐसी बातें करती होंगी। मर्द भी तो औरतों के बारे में आपस में ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं। यहाँ मेरा ऐसे मर्दों से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही इस्लाम और दीन की तरफ बहुत राग़िब था और इन्हीं कामों में मसरूफ था। लेकिन मेरे बाबा जब अपने किसी दोस्त के साथ बैठ जाते थे तो वो भी इसी तरह की बातें करते थे। जब मर्द बातें करते हैं तो इनका मौजू बहस औरत ही होती है, और जब औरतें बातें करती हैं तो इनका मौजू बहस मर्द भी हो सकते हैं, या तो इनके शौहर और या फिर आस पास के मर्द। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो इन दोनों की आपस की बात थी। मुझे इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, ना ही इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे पास बैठी सबक सीख रही थी, जब अचानक से कहने लगी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा कि इस तरह से कह रही है कि आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। इसने कहा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका क्या मतलब है? ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा आप कहना क्या चाहती हैं, खुल के कहें। तो इसने कहा कि आप कितने मासूम हैं, हमको नहीं पता कि मैं इतने दिन से आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? इनकी ये बात सुनकर मैं घबरा भी गया और हैरान भी रह गया, लेकिन फिर भी ऐसे पेश आ रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने कहा मेरे आपके सामने सज धज के आना, तैयार होना, खुशबू लगाना, पैरों में पायल पहनना, आपकी तरफ देखना, आपके बारे में बात करना, ये सब कुछ क्या है? मैं आपको कब से छोटे छोटे इशारे दे रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। इसीलिए आज मैं आपको डायरेक्ट ये बात कह रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके साथ ताल्लुक रखना चाहती हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। मुझे मेरे दोस्त की बात याद आ गई।
اس نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے اس سے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے کہ وہ دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ نہیں جائیں گے، میری بات تو سنیں، دیکھیں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو پسند کرنا گناہ ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کے مذہب میں کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا گناہ ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ غیر مرد کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور یہ زبان سیکھنے کا بھی پھر بہانہ ہی تھا۔ شاید اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سچ مچ زبان سیکھنا چاہتی تھی، میں مسلمان بھی ہونا چاہتی ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے بیچ تعلق بن سکتا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے دین میں تبھی تعلق بن سکتا ہے جب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہوں، اور وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اب میں یہاں پر کبھی بھی آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھے جانا چاہیے، اور جو پیسے آپ نے مجھے ایڈوانس دیے وہ بھی میں کل آپ کو واپس دے دوں گا۔ اس بات پر وہ تقریباً میرے قدموں میں ہی بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کرے، وہ پیسے میں نے آپ کو آپ کے کام کے دیے تھے۔ دیکھیں میرے منہ سے بات نکل گئی، آپ سے مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، میں بہت زیادہ بولتی ہوں، وہ میری دوست ہے نا، اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ ہی مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، میں دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں میں یہ زبان سیکھنا چاہتی ہوں، اور یہاں پہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو یہ زبان مجھے سکھا سکے۔ لوگ تو ہماری طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن آپ آئے تھے، آپ کی بڑی مہربانی تھی، لیکن دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، میں اس کی طرف نظر بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ اب آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں نے اس کی طرف حیران ہو کے دیکھا۔ اس نے کہا میرا مطلب ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی، لیکن آپ مجھے پڑھانے آیا کریں، ایسا نہیں کیجیے گا کہ آپ دوبارہ آئے ہی نہ۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اس نے ایک سانس بھی نہ جانے مجھ سے کتنی دفعہ معافی مانگ لی۔ میں نے کہا کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، یہ بات اس کے منہ سے غلطی سے نکل گئی، وہ بھی تو انسان ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گی، اپنے دماغ میں بھی نہیں لائیں گی، اور میرے سامنے آئندہ تیار ہو کے بھی نہیں آئیں گی۔ آپ مجھے غلط بات کی دعوت نہیں دیں گی۔ اس نے کہا کہ میں بالکل نہیں دوں گی، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گی۔ میں تو اب سے خوشبو لگانا بھی چھوڑ دوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دراصل میں نے اس سے پیسے لیے تھے، اور ان پیسوں سے میری امی نے میری بہن کے جہیز کا سامان لے لیا تھا۔ میں نے اسے غصے میں کہہ تو دیا تھا کہ میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں، اس لیے میں بھی تھوڑا کمزور پڑ گیا۔ ویسے اس نے جو بات کی تھی، شاید اس کے بعد مجھے اس کو پڑھانے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے معافی بھی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے تب اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ میں بھی تو مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے 6 مہینے کے پیسے دیے تھے، اور یہ پیسے بھی زیادہ تھے۔ برا انسان نہیں تھا، لیکن اگر کوئی انسان پیسے کمانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ برا ہے۔ پیسہ تو ایک ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میرے گھر میں میری 3 بہنیں تھیں، امی تھی جو زیادہ تر بیمار رہتی، ان کی دوائیوں کو بھی خرچہ ہوتا تھا۔ اگر وہ دوائیاں استعمال نہیں کرتی تو بالکل بستر پر پڑ جاتی تھی، دوائیاں استعمال کرتی تو تھوڑی بہت چلنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ کھانا وغیرہ امی ہی بنایا کرتی تھی، بہنیں ابھی چھوٹی تھی، بس گھر کے کام کر لیتی، اور بابا تو ویسے بھی کسی حوالے سے بھی کسی قابل نہیں تھے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا، میں نے یہ بات اپنے دوست کو نہیں بتائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پھر بتاؤ کیسی جا رہی ہے کلاس، تو میں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شاید مجھے اسی وقت وہاں سے پلٹ جانا چاہیے تھا، مجھے یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس راستے میں میرے سامنے یہ طوفان آنے والا ہے، اور یہ طوفان میری زندگی برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس ٹائم مجھے کیا پتا تھا، انسان کو تو پہلے سے تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے کہ راستے پہ اسے ٹھوکر لگنے والی ہے۔ جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے۔ کچھ لوگ تو ٹھوکر لگنے کے باوجود بھی نہیں سنبھلتے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے کچھ دن سے اس نے نہ تو میک اپ کیا تھا، نہ ہی خوشبو لگائی تھی، نہ ہی زیورات پہنے تھے۔ میں بھی پاگل تھا، میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ مجھے چھوٹے چھوٹے اشارے کر رہی تھی۔ آج میں یہاں سے جانے لگا تو باہر بارش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، بارش رکنے تک یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں،
جبکہ میرا سبق تو ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ رک جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ بارش 10-15 منٹ تک ختم ہو جائے گی۔ سردی کی بارش تھی، میں گیلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں آرام سے بیٹھ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ وہ پھر سے اسی طرح تیار ہو کے، خوشبو لگا کے اور زیورات پہن کر میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات وہی تھی جو تم نے سمجھی تھی پہلے دن سے، ایک ہی بات ہے جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم شاید سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ اتنے بے وقوف تو نہیں لگتے۔ لیکن آج تو توقع بھی ہے، محل بھی ہے، ابھی یہاں سے جا نہیں سکتے۔ وہ عورت میرے ایمان کو آزمانے کے لیے میرے سامنے موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کی فطرت میں انکار نہیں ہوتا، اور اتنی خوبصورت عورت اگر آپ کو دعوت گناہ دے تو آپ جتنے بھی مضبوط مرد ہوں، آپ کا دل اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے تلاوت شروع کر دی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کو بھی ایک عورت نے بند کمرے میں بھڑکانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا اور بند دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ بند دروازے بھی کھل گئے تھے، یہ عورت دروازے کے آگے ہی کھڑی تھی، آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بارش بھی رک گئی اور اس کا شور بھی ختم ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ زمین پر پڑی تھی اور اس کی چیخیں سن کر وہ اس کی دوست بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے دعوت گناہ دے رہی، اور پھر میں نے سورۃ یوسف کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور اب اس کا انجام تم سب کے سامنے ہے۔ وہ سب بھی حیران رہ گئیں۔ وہ بہت ساری عورتیں تھیں، شاید 100 سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ ہم بھی تمہارے مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تم سب کو ہدایت دے اور مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور پھر دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ دراصل اس عورت کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ زمین پہ پڑی تھی اور اس کے پورے جسم پر عجیب قسم کے آبلے نکل آئے تھے۔ بعد میں یہ بات اڑی تھی کہ جلدی جلدی میں اس نے جو پرفیوم اپنے جسم پر شاید لگایا، اس کی حد المیعاد گزر چکی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے اس کے جسم پر بدنما آبلے نکل آئے جن کے نشان ساری زندگی نہیں جانے والے تھے۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، نہیں تو یہ اس کے ساتھ اسی وقت کیوں ہوا تھا؟ وہ تو روز اپنے وجود پر کوئی نہ کوئی پرفیوم لگایا کرتی تھی۔ اللہ مجھے بچانا چاہتا تھا، میرے ایمان کو بچانا چاہتا تھا، اور میں نے بھی بچنے کی قسم کھائی تھی۔ ارادہ مضبوط کیا تھا۔ سورہ یوسف ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو اللہ پاک آپ کے لیے دروازوں کو بھی کھول دے، تو اللہ پاک آپ کے لیے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہوتا ہے، باقی اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ میں دوبارہ واپس وہاں پر کبھی نہیں گیا۔ مجھے خبر ملی تھی کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی ہے، اور بہت سی عورتیں بھی، کیونکہ انہوں نے یہ سب دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کو کہانی سناتی ہیں، اور جو بھی یہ کہانی سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ غلط کام کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، اور نیک کام کا پھل ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔